ایک آدمی نے آیا، اس نے طواف کیا، پھر اس نے صفا مروہ بھی نہیں دوڑا اور سر بھی نہیں کٹایا اور ہوٹل میں جا کے سو گیا، لیکن سو گیا احرام کی حالت میں یا کپڑے بدل دیے؟ اگر احرام کے ساتھ سو گیا، صبح اٹھ کے صفا مروہ دوڑ کے سر مڑا لیا، پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اس نے اگر احرام ہی کھول دیا تو معنی ہے کہ اس نے عمرہ فسخ کر دیا، اب عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے۔ پاکستان سے ہم آئے ہیں، ہمیں 15 دن ہو گئے ہیں، جتنے بھی ہو جائیں عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے، مسجد عائشہ سے کرنا چاہیں، مسجد جیرانہ سے کرنا چاہیں، طائف سے کرنا چاہیں، اور اسی طرح حدیبیہ سے کرنا چاہیں، عرفات سے کرنا، یعنی حدود حرم کے باہر سے کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن طائف کے عمرے کا بڑا ثواب ہے کہ وہ میقات ہے۔ میری بیٹی کی شادی کو 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، علاج کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں پیغمبر کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو میری بیٹی یہ دعا جو ہے نا، ہر نماز کے بعد کم سے کم 7 دفعہ پڑھا کرو۔ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، یہ پرانے دور کے مسائل تھے۔ اب تو عمرے کے بعد آپ کو ایک دن بھی کوئی زیادہ رہنے نہیں دے گا تو حج کیسے کریں گے آپ؟ حج کا الگ نظام ہے، عمرے کا الگ نظام ہے۔ جو عمرے کے بیچ پہلا دن واپس جائے گا اس سے حج فرض نہیں ہوتا، پھر اللہ توفیق دے تو آ جائے۔ بہرحال اگر عمرے کی توفیق ہے، حج کی عمرے پہ دعا ہو، اسی کی برکت سے اللہ حج بھی نصیب کریں گے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، لیکن حلق حدود حرم سے باہر جا کے کرایا، دم پڑ گئی، کیونکہ تینوں چیزوں کا تعلق حرم سے ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ تو طواف بھی حرم میں، صفا بھی حرم میں، اور حلق اور قصر بھی حرم میں۔ بلکہ بعض علماء تو اتنی سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مروہ پر ہی حلق ہونا چاہیے، کہ حضور پاک نے جب بھی حلق کیا تو مروہ پہ کیا۔ ہم کام کے لیے آئے ہیں، بہرحال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو آپ پہ دم نہیں ہے، لیکن حنفی مسلک میں یہ ہے کام کے لیے آؤ یا کسی لیے، میقات سے لازم احرام باندھو، ورنہ بعد میں آپ کو عمرہ بھی کرنا ہوگا، دم بھی دینی ہوگی۔